نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وفي مقام آخر وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت سامعین، آج 16 رمضان المبارک ہے اور کل 17 فتح مکہ کا حال اور احوال پچھلے سال ہم نے اگر کسی کو یاد ہو تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. آج جمعہ کے لیے ہم انشاءاللہ غزوہ بدر کے جو حقائق ہیں اس پر اللہ کے فضل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ذات گرامی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مکہ کی ان وادیوں میں اعلان نبوت کا حکم دیا تو بیگانے چند ایک کے علاوہ اپنے بھی آپ کے مخالف ہو گئے. 12 سال کا عرصہ مبارکہ اعلان نبوت کے بعد بہت ہی زیادہ مشکل گزرا. چند ایک صحابہ اکرام کے علاوہ جو گنتی کے 35-40 افراد تھے جو ایمان لائے. مگر مدینہ کی سرزمین، اس سرزمین کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کے بڑے سارے عشاق پیدا فرمائے کہ نبوت کے 12ویں سال قبیلہ خزرج کا ایک قافلہ جو 75 افراد پر مشتمل تھا وہ آئے. انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اسلام کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا.
اور ساتھ ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئیں، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے بھی ہجرت کا حکم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مدینہ پاک پہنچے تو دو بڑے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ بہت ہی تھوڑی مدت کے اندر مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی، اور وہ اسلام کی اشاعت کا کام جو 13 سالہ مکی زندگی میں بہت ہی کم ہوا، یہاں پر آ کر چند مہینوں کے اندر بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ قائم کر کے ایک اسلامک سوسائٹی کا آغاز فرمایا۔ اس کے بعد پھر جو یہودی آس پاس رہتے تھے، ان کے جو قبائل تھے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے معاہدے کیے، اور ہر ایک کو مکمل آزادی تھی کہ آپ جس طرح سے چاہیں آپ یہاں پر اپنا سکون کر سکتے ہیں، رہ سکتے۔ ادھر اہل مکہ وہ بھی اسلام کے پھلنے پھولنے سے بے خبر تو نہ تھے۔ جب وہ یہ دیکھتے کہ اسلام پھیل رہا ہے تو ان کی جو جاہلانہ جو ان کے اندر نظام حیات تھا، انہیں اس کی موت نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم میں وہ یہ کب چاہتے تھے کہ اسلام پھلے اور پھولے اور ہماری جاہلانہ جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب مدینہ میں انہیں جو مین جس پاور پر بھروسہ تھا وہ ایک تھے یہودی اور دوسرے تھے منافق، عبداللہ بن ابی اور اس کے چند ایک ساتھی تھے۔ اب عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل اس کے لیے ایک تاج بھی تیار ہو چکا تھا جو اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کرنا تھا۔ اس کا بڑا دکھ جو اسے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا وہ یہی تھا کہ میری بادشاہت کا اعلان ہونے والا تھا اور ادھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ اندر ہی اندر سے اپنے اس غم میں مبتلا رہتا اور مسلمانوں کے خلاف ہمہ وقت سازش میں رہتا۔ ادھر جو یہودی تھے وہ جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ پاک آئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو بے گھر لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے،
یہ تو یہاں آئیں گے، انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس وقت ان کو ویلکم کیا تھا کہ آئیں گے اور ہماری ہی آ کے اطاعت میں لگ جائیں گے۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو اس زمین میں برکات ہی برکات آئیں۔ ان کے جو خیالات تھے ان سب اس کے الٹ ہو گیا۔ اب یہ بھی ہر وقت جہاں انہیں موقع ملتا تو یہ بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ اب ادھر کفار مکہ، یہ مکہ کی سرزمین میں ہمہ وقت یہ ہر وقت تڑپتے رہتے، بغض میں، حسد میں، کینہ میں، کہ کسی طرح نعوذ باللہ من ذالک بانیان اسلام کو ختم کیا جائے۔ اب یہ کرتے کیا؟ جو غزوہ بدر جو پیش آیا، مارکہ پیش آیا، اس کے پیچھے مین وجوہات کیا تھی؟ اب یہ لوگ آئے روز ہی اپنے غنڈوں کو، بدماشوں کو بھیجتے، جیسے غنڈے بدماش آج کل کر رہے ہیں، ان کو بھیجتے تو جہاں پر انہیں کہیں مدینہ کے تھوڑا سا باہر کوئی مسلمان چرواہا نظر آ جاتا، اسے زد و کوب کرتے، مارتے پیٹتے۔ اس کے پاس کو جانور ہوتے تو ان کو ہتھیا لیتے اور چل نکلتے۔ اب اس سے قبل تو مکہ کی سرزمین میں یا یہاں بھی 2 ہجری تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمیشہ مسلمانوں کو صبر کی ہی تلقین کرتے کہ صبر کریں۔ مگر جب دیکھا کہ اب لمٹ یہ اپنی بہت زیادہ عبور کر چکے ہیں، کراس کر چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے بھی جہاد کا حکم عطا فرما دیا۔ اب کفار مکہ کی مکہ میں رہتے ہوئے ان کی لوٹ مار جاری تھی، اور طائف اور مکہ کی سرزمین کے جتنے بڑے قافلے تھے شام اور یمن کی منڈیوں میں جاتے، وہ مدینہ کی سرزمین وہی حدود کو استعمال کرتے ہوئے ہی ادھر جایا کرتے تھے۔ اب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے جب جہاد کا حکم دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ مشورہ کیا کہ جب تک اب انہیں آنکھیں نہ دکھائی گئیں یا تب تک یہ لوگ اپنی لوٹ مار کو ختم نہیں کریں گے۔ اب سرزمین یہ اپنی تجارت کے لیے مدینہ کی استعمال کرتے تھے، تو بڑے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہمی مشورہ کیا کہ کیوں نہ اب ہم ان سے اپنی سرزمین استعمال کرنے کا محصول لیں، ان سے ٹیکس لیا جائے، یہ جو زمین سے ہماری استعمال کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے 2-4 صحابہ کرام کو جاسوسی پہ لگا دیا۔ آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر فلاں جگہ سے فلاں وقت میں ایسے گزرے گا اور جائے گا وہ شام کی طرف تجارت کی غرض کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے
کچھ صحابہ کرام کو ان کے پیچھے بھیجا کہ پتہ کرو جاسوسی کے لیے کہ وہ کب آئیں گے، کب یہاں سے گزریں گے۔ مگر جب وہ گئے تو انہیں یہ خبر ملی کہ وہ 2 دن پہلے ہی یہاں سے چلے گئے۔ واپس آئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ نظر رکھنا کہ جب واپس آنے لگے تب ہم ان کا گھیراؤ کریں گے۔ یاد رکھ لیں کہ اس زمانے کے اندر جو ماہانہ اس ایریے کے ذریعے تجارت ہوتی تھی وہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی صرف اہل مکہ کی ہوتی تھی، اور ان کی ساری معیشت کا انحصار ہی اسی تجارت پر تھا۔ ابو سفیان کا وہ جو قافلہ تھا اس میں جو مال تجارت تھا وہ 50,000 پاؤنڈ کا تھا، آج کے زمانہ کی جو قیمت بنتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ وہ چلے گئے تو پھر آپ نے دوسرے کچھ صحابہ کرام کو اس پر متعین فرما دیا۔ اب ان کی ذرا خبر رکھنا کہ یہ قافلہ کب واپس آئے۔ ادھر ابو سفیان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا ہے مگر وہ ہم تک پہنچ نہیں پائے، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جہینہ، بنی زمرہ، بنی مدلج وغیرہ کے جو آس پاس کے علاقے تھے، قبائل تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے کہ جو اس شاہراہ کے اس جو رستہ تھا اس کے ارد گرد آبادیوں میں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بٹے ہوئے تھے، رہ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا۔ چنانچہ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب ابو سفیان کا وہ قافلہ واپس لوٹ رہا تھا شام سے مکہ کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو صحابہ اکرام نے آ کر اطلاع دی۔ اب ادھر اطلاع دی، ادھر اللہ پاک نے حکم فرمایا جہاد کا، مگر ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ابھی ان کے محافظ کتنے کے لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا جی کہ 30-40 کے قریب اس قافلے کے محافظ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو بھی جس جس کے پاس سواری ہے وہ اپنی سواری لے اور چلیں ہم ان کے تعاقب کے لیے۔ اب بڑے سارے جید صحابہ اکرام ان میں سے جن کے پاس سواریاں نہ تھیں، کیونکہ ابھی 2 ہی تو سال ہوئے تھے، 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے مکہ سے یہاں ہجرت ہوئی، ان کے پاس تو پہلے ہی جو کچھ تھا ان لوگوں نے لوٹ لیا تھا، ابھی تو وہ یہاں پہ اپنا سیٹلڈ ہی نہیں ہو پائے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی 30-40 تو لوگ ہیں ٹوٹل، اتنے سارے لوگوں نے یہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ تو ٹوٹل 300، 313 یا بعض روایات میں 310، پھر 315، 319 تک کے بھی ہدف آئے۔ اتنے لوگ تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب جب یہ لوگ نکلے تو
80 ٹوٹل اونٹ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے، یہ تو جنگ کی غرض سے جا ہی نہیں رہے تھے، تو بس یہ تھا کہ انہیں جا کر کہا جائے گا جی یہاں سے آپ لوگ جاتے ہیں، گزرتے ہیں، ہماری سرزمین آپ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اب لازم ہے کہ ہمیں آپ لوگ یہاں کا گزرنے کا ٹیکس دیں، لوٹ مار بھی تم لوگوں کی ختم نہیں ہو رہی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام تو جن کے پاس سواریاں نہ تھیں، جا نہ سکے، پھر جو زیادہ شوق میں تھے ان کے پاس بھی ٹوٹل 80 سواریاں تھیں اور ایک گھوڑا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ایسا کریں، 3 لوگ ایک ایک سواری کو استعمال کریں۔ اب ایک شخص سوار ہوتا، 2 پیدل چلتے، تھوڑا سفر کرنے کے بعد پھر دوسرا آگے سوار ہوتا، وہ اتر جاتا، اس طرح سے یہ سفر ہو رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو کسی پاس سالار بھی تھے، اللہ کے محبوب بھی تھے، رسول بھی تھے، پھر وہ صحابہ کرام جن کے ایمان تو اس قدر پختہ تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جن کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکتی تھی، اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ 2 لوگ لیے، تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد آپ نیچے اترے، اگلے کو کہا بھی آپ بیٹھو۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے بھی میری جگہ بھی آپ ہی سفر کر لیں۔ تو ساتھ تیسرا بھی بول پڑا جی میری جگہ پر بھی آپ ہی سفر کر لیں۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا کہ جس اونٹنی پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سوار ہیں، اس اونٹنی کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلنے کا موقع ملے، اور کیا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، الفاظ دیکھیے گا، فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، حکم دیکھیں، فرمایا مجھ سے تم زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نہ ہی مجھے کسی کے اجر کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا جو میں نے اصول قائم کر دیا ہے اسی پر ہی ہر ایک گامزن رہے گا، وہ بدل نہیں سکتا۔ اب بیٹھے باری باری سارے، ادھر ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی، اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ جی مسلمان تمہارا تعاقب کریں گے۔ اس نے زمزم نامی ایک شخص کو بھیجا، تیز اپنا گھوڑا دے کر کہ مکہ میں پہنچ اور جا کر کے اپنا مال بچا لو۔ اب اس شخص نے اپنی سواری کے کان کاٹ دیے، اپنے کجاوے کو الٹ کر لیا۔ یہ عرب کی ایک رسم ہوتی تھی کہ جس کے وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی تو وہ جہاں جہاں سے عرب میں داخل ہوتا ان کے علاقے میں، تو لوگ سمجھ جاتے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کوئی برا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی مکہ میں پہنچا تو ہر طرف اس نے جا کے شور مچانا شروع کر دیا کہ اپنے مال کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ۔ اب یہاں پہ ہر مفسر نے یہی بات لکھی ہے کہ مکہ کے ہر گھر نے اس تجارتی قافلے میں اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی، ہر گھر نے، کسی نے تھوڑی کسی نے زیادہ۔ اب جب ہر ایک نے سنا کہ ہماری انویسٹمنٹ خطرے میں ہے تو سب کے سب تیار ہو گئے۔ سرغنہ ان کا مین ابو جہل تھا، اس سے قبل حضرت عاتقہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کی بہن نے 3 دن قبل ایک خواب بھی دیکھا تھا، جس خواب میں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ بڑا شاہ سوار خوبصورت چہرے والا اپنے اونٹ پہ آتا ہے اور بیت اللہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر 7 پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے ایک وہ بہت بڑا پتھر اٹھاتا ہے، وہ نیچے پھینکتا ہے، اس کے اتنے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ مکہ کے ہر گھر کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت عاتکہ نے جب یہ خبر اپنے بھائی حضرت عباس کو سنائی، حضرت عباس نے یہ خبر ولید بن عتبہ کو سنائی، اس نے آگے اپنے باپ کو بتایا، یوں یہ خبر پہنچتی پہنچتی پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل حضرت عباس کو کہنے لگا، چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، انہیں جا کر یہ کہنے لگا بدبخت کہ دیکھو تمہارے خاندان سے پہلے ایک نبی تھا، اب ایک نبیہ بھی ہو گئی، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کے چچا، ابھی آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، آپ خاموش ہو گئے، سلیم طبع آپ طبیعت کے مالک تھے، آپ گھر آ گئے۔ گھر آئے تو سب لوگوں نے آپ کو، پورے خاندان نے آپ کو آ کر برا بلا کہا، اور جب برا بلا کہا اس کے بعد سب نے کہا بھی آج کے بعد اگر ابو جہل اس طرح کی بات کرے تو اس کا منہ توڑ دینا، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تیسرے دن حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب میں حسین کعبہ میں پہنچا، ادھر یہ زمزم نامی شخص ابو سفیان کا سفیر یہ افواہ پھیلا رہا تھا کہ جی قافلہ لٹ گیا، قافلہ لٹ گیا، بھاگو۔ تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل بھاگا بھاگا آ رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے جو وہ تیری بہن نے خواب دیکھا تھا وہ خواب آج سچا ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ خواب چونکہ پورے مکہ میں پھیل چکا تھا، اس لیے اس زمزم نامی شخص کی بات پر ہر ایک نے اعتبار کر لیا اور ہر ایک نے یہی سمجھا کہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیا گیا ہے۔ اس لیے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد اپنے مال کو واپس لینے کے لیے، پھر ان کے اندر یہ بھی بڑی شاید تھی کہ مسلمانوں کے پاس ابھی ہے کہ آج چند لوگ ہیں، چلو جا کے ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایک قافلے کی شکل میں، 1000 کی شکل میں، ہر ایک ان کے پاس تلواریں تھیں کہ 900 کے 950 کے قریب ان کے پاس اونٹ تھے۔ برکاف یہ چلے وہاں سے اور نکلے اس سرزمین کی طرف، مکہ پاک کی طرف۔ رستے میں اور بھی بڑے سارے ان کے ساتھ واقعات پیش آئے کہ بڑے سارے لوگوں نے ان کو منع کیا بھی اس طرف نہ جاؤ، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب یہ 30-40 کلومیٹر مکہ سے مدینہ کی طرف سفر بھی کر چکے تھے تو ابو سفیان اس نے اپنے جب سفر کو موڑ کر دوسرے سفر سے جب وہ نکلا، سہل کے وہ سمندر کے رستے بالکل ساتھ وہاں سے جب وہ نکلا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بچ گیا، یعنی کہ ان کے وہ قافلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کرام نہ پہنچ پائے، اس نے اپنا جاسوس بھی بھیج دیا تھا کہ ہم بچ گئے ہیں، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تعاقب میں کوئی بھی نہیں آیا۔ ان تک خبر پہنچ بھی گئی تھی، مگر چونکہ ان کا سربراہ ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ نہیں اب نکلے ہیں تو کیوں نہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ کر کے آئیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ 2 گروہ ہیں، دونوں میں سے جس گروہ کی طرف آپ چاہیں قدم اٹھائیں آپ فتح یاب ہوں گے۔ اب اللہ پاک نے یہ وعدہ کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ خبر اپنے صحابہ کرام کے سامنے رکھی۔ اب وہ جو نچلے درجے کے صحابہ کرام تھے وہ تو یہ کہنے لگے بھی ایسا کریں کہ مال لوٹا جائے تاکہ پیسہ زیادہ آئے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو جیے صحابہ کرام تھے وہ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لشکر آ رہا ہے تو ہمارے ایمان میں کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے اس سے قبل خدا کو دیکھا نہ اب دیکھا،
اور ہم نے تو آپ کی زبان مبارکہ پر ہی اعتبار کیا ہے، آپ ہمیں جس طرف کہیں گے ہم ادھر چل پڑیں گے۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تن، ہمارا من، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال، سب کچھ آپ کی زبان پر قربان ہے، آپ ہمیں کہیں تو ہم سب لوگ سمندر میں ہی چھلانگے لگا دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صحابہ کرام کا یہ حال دیکھا تو پھر ان کے لیے دعا کی، اور پھر ساتھ ساتھ مدینہ پاک کے لیے دعا کرتے تھے۔ اچھا، ہاتھ کیا اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان میرے مدینہ کے رہنے والوں کو برکت دینا۔ باری تعالیٰ ابراہیم نے مکہ کو آباد کیا تھا، میں مدینہ کو آباد کر رہا ہوں، تو نے مکہ میں ہر طرح کی خیر و برکت دی، اب میرا سوال یہ ہے باری تعالیٰ تجھ سے، ابراہیم کے شہر کی نسبت تو میرے مدینہ کو ڈبل برکت عطا فرما دے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صحابہ کرام کو لیا اور وہاں تک جا پہنچے۔ اب صحابہ کرام جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک سواری پر تین لوگ سوار ہوتے تھے۔ اب وہ پیدل چل کے ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، تھکاوٹ ان کی بہت ہی زیادہ ہو چکی تھی۔ 3-4 دن وہ لوگ مسلسل سفر میں تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے، حتیٰ کہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ آگے سے ایک لشکر جرار 1000 لوگ آ رہے ہیں، یہ تو چونکہ جنگ کی گھر سے نکلے ہی نہ تھے، تلواریں بھی ٹوٹل ان کے پاس 6 تھی اور زرہ بھی نہ ہونے کے برابر، جو 2-4 نیزے تھے وہ بھی خستہ حال تھے، کھانے پینے کا بھی کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ اب جب یہ مقام میں جب یہ صحابہ کرام نے کہا بھی آج لڑتے ہیں، اللہ نے جب مدد کا وعدہ کر لیا ہے، میدان وہ بدر میں جا پہنچے، آگے جا کر حال کیا دیکھتے ہیں کہ ان بدبختوں نے کیا کیا ہے کہ جو پانی تھا اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور جو کنویں بند پڑے تھے، کنویں ویسے کھدے ہوئے تھے، ان میں پانی نہیں تھا، تقریباً بس وہ پانی کی تہہ تک وہ بند تھے، لیکن کھدائی کافی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو پہلے بند کروایا، اور جب رات ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں رات ہوئی، اللہ پاک کی ذات نے بارش برسا دی۔ اب مالک کل نے اس سورہ انفال میں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کچھ اس کا ذکر وہ سورہ اعراف کے اندر ہے، ابھی چونکہ وقت نہیں ہے میں آیات کی طرف نہیں آتا، تو اللہ پاک تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات گرامی کچھ پریشان ہوئے، بھی وہ 1000 اور ہم 313 اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر، ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے صحابہ کرام کو دے دی، تلواروں کے مد مقابل کھجور کی ٹہنیاں۔ اب ادھر صحابہ کرام نے بھی کسی نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے سامنے تلواریں ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے تھے آقا ہاں آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم ان بدبختوں کو انہی کے ساتھ ہی مار کے بھگا دیں گے۔ مگر چونکہ پہلا مارکا تھا، اس سے قبل جنگیں تو لڑی نہیں تھی، مگر پھر بھی گھبرائے تھے، تھکاوٹ بھی حد درجے کی تھی، پیدل چلنا اتنے دن، وہ بھی روزے رکھ کر حال کیا ہو جاتا ہے، ہم رکھیں روزے رکھتے ہیں تو ہماری طبیعت اس قدر ناساز ہو جاتی ہے، تو ان کو بیچاروں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو، آیت نمبر 15 ہے سورہ انفال کی، کہ جب ہم نے تمہاری تسکین کے لیے آسمان سے بارش کو برسایا۔ اب اللہ پاک نے بارش کو برسایا، اور جہاں پہ یہ تھے وہاں مٹی تھی، وہ ریت ساری جم گئی، جہاں پہ وہ بیٹھے تھے وہاں پہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، انہیں ساری رات نیند نہ آئی، اور یہ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے کیا کیا، تم پر ماء لیطہرکم، ہم نے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا تاکہ اس سے تم لوگ پاک اور صاف ہو جاؤ، اور تم لوگ سکون سے پھر ساری رات سوئے رہے۔ جو شیطان تمہارے من کے اندر وسوسے ڈال رہا تھا، رب کہہ رہا ہے ہم نے اس کو بھی دور کر دیا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں ہر کوئی سو رہا تھا، مگر صرف اور صرف حضور کی ذات اپنے وہ چھوٹے سے وہ جو حجرہ بنایا ہوا تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جاگ رہے تھے، بار بار رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے باری تعالیٰ وہ جو تو نے وعدہ کیا ہے نا میرے ساتھ مدد کا، اپنی مدد کے وعدے کو پورا فرما،
ورنہ یاد رکھ اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب یہ بات اللہ کا محبوب ہی اللہ کے ساتھ کر سکتا ہے، ورنہ اس طرح کی بات تو کسی کو کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں کسی نبی کو بھی مجال نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد مختصر اتنا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر دیکھ رہے ہو جبرائیل بھی اپنی فوج کے ساتھ 1000 سپاہیوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو وہ آ گیا ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ پھر فرمایا اے ابو بکر تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت جبرائیل امین نیچے آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ 1000 لوگ ہیں اور انہوں نے زرد زرہ پہنی ہوئی ہے اور سبز امامہ سر پہ انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو ان کے ساتھ 1000 فرشتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر فرمایا پھر صحابہ اکرام کو دیکھا کہ جب وہ تو چونکہ ان کے پاس وہ نگاہ نہیں تھی، ان صحابہ اکرام کو جا کر کہنے لگے کہ دیکھو، یہ سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک کی ذات نے 2000 کو بھیج دیا ہے، رب نے کہا 1000 بھیجے، مصطفیٰ نے کہا 2000 بھیجے، فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ محبوب 2000 کہہ رہا، فرمایا اس نے روز تھوڑی بلانا ہے، جاؤ چلے جاؤ، میرا مصطفیٰ جو بلا رہا ہے۔ اللہ پاک نے 2000 بھیجے۔ ادھر صحابہ اکرام کی بے چینی کو دیکھا، اللہ پاک نے خود فرمایا 3000 تو چلے گئے ہیں، فرمایا ایسا کرو 2000 اور تیار کرو، کیا پتا میرا محبوب تمہیں بھی بلا لے، تم بھی چلے جانا۔ پھر ساتھ اللہ پاک نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں میرے مصطفیٰ کو کہہ دینا کہ فرشتے تو فرشتے، اسے بھی آج ہم نے تیرے تابع کر دیا ہے، مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے رہے، تیرا رب بھی آئے تیری مدد کے لیے، خود تو اس میدان میں تیرے ساتھ ہو۔ اس کے بعد پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ بس کھجور کی وہ چھڑی چلاتے تھے اور تلوار سے تیز ان کی گردنیں کٹ جاتی تھی۔ بات صرف اتنی سمجھ لیں، آخر میں پیغام وقت چونکہ ہو چکا ہے، بات صرف اتنی سمجھ لیں کہ جب تک تعلق ربط رسالت قائم نہیں ہوتا اللہ کی مدد بھی نہیں ملتی۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تعلق قائم نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے ساتھ جب ایک نسبت نہیں بنتی تو اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کریں، اس کے اسوہ پر چلیں تو اللہ پاک فرشتوں کو بھی، جن کا تعارف رب سورہ باقرہ میں اپنی سورہ باقرہ میں 3 رکوع کے اندر یہی کروایا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے تھا، تو جس رب نے ازل سے ہی فرشتوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، وہ رب بھی جب اس کے صحابہ اس کے محبوب کے پیچھے اس کی اطاعت میں چلتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی کہہ دیتا ہے ابھی میرا قانون بدل گیا، جاؤ تم بھی جا کے میرے محبوب کے سنگ ہو جاؤ اور جا کے ان کے ساتھ جا کے جنگ لڑو۔ تو اپنے تعلق کو حضور کی ذات کے ساتھ پختہ کیجئے۔ جو سلام پڑھتے ہیں یہ بڑا تعلق ایک پختہ ہوتا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہمارے اندر ایک ضمیر ہی مر گیا ہے۔ وہ کبھی سنا کرتے تھے، ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، شاید اب وہ کہانیاں ہی بن کے رہ گئی ہیں کہ کسی ایک مسلمان کی عزت کو للکارا جاتا تھا تو سارے مسلمان وہاں پہ یکجا ہو جاتے تھے۔ آج فلسطین کے اندر دیکھ لیں، کشمیر کے اندر دیکھ لیں، آپ کی مساجد کی بے حرمتی، تراویح نہیں پڑھنے دی جا رہی اور ہماری غیرت نہیں جاگتی، اور ہمارے حکمران دنیا کے کمینے ترین، بغیرت ترین، لعنتی ترین طبقہ، اور ان کو مسلط کس نے کیا ہے؟ ان میں ہم سب کا ہاتھ ہے۔ آئندہ خدا را سوچئے، کل بروز حشر جب اللہ کے رسول کے سامنے جب جائیں گے، کس منہ سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے؟
کس منہ سے قبر میں کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں بچا لیجئے؟ جب ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا، سگے اپنے قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، کس منہ کے ساتھ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے؟ اور بروز حشر ان کی شفاعت کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حضور کے اذن سے ہی محشر بپا ہونا ہے، اس کی کاروائی آگے چلنی ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے ماہ رمضان کی اس نعمتوں کو ضائع نہ کریں، اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پختہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔